تجھ سے جو چیز ہے ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈرنا فقط اللہ سے اور سوتے رہنا۔ اللہ سے ڈر رہا ہوں، سو رہا ہے، فجر کی نماز گئی، ظہر کی نماز کا وقت گیا، عصر کی نماز کا وقت گیا، مغرب گئی، عشاء گئی، روزے گئے، بس سو رہا ہے۔ کھانے کے وقت پر اٹھتا ہے، کھا لیتا ہے، سو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست سوتے رہے اٹھے تو عمر 60 سال کی، اب کما رہے ہیں، کیا کمائیں گے؟ عرض کر رہا تھا اللہ سے ڈرنا ہوا ہی ہے کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، یہ ڈرنا ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا؟ اپنی زندگی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے سانچے میں ڈھال دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کامل اتباع پیغمبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں تک بات ختم نہیں کی، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایمان اور عمل صالح ہی سے جنت مل جاتی تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو اس کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ تو معلوم یہ ہوا تمہارا ایمان، تمہارا عمل، یہ دو چیزیں ہی تمہیں جنت میں نہیں پہنچائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کہ قیامت میں تمہارے اعمال صالحہ میں کیا کھوٹ ہے خدا نکال کے باہر کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جب باہر کرے گا تو اس وقت نبی آئیں گے، سبحان اللہ، سبحان آگے کہیں گے کہ مولا عمل غلط صحیح، جس نور سے عمل بنا ہے وہ غلط نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی واسطے کہا کہ عمل پر ٹیکا مت کرو، نبی کے وسیلے پر بھروسہ کرو۔ عمل کرنے والے وسیلے کو ضروری نہیں سمجھنے والے وہاں پریشان ہوں گے، وہاں پریشان ہوں گے۔ اسی لیے خدا نے یہاں بتا دیا راز کہ جس سے تمہارے عمل بنے ہیں وہ وسیلہ ہوگا جنت میں پہنچانے کا، تمہارے عمل جنت میں پہنچائیں گے نہیں تمہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک رسول، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک رسول، ایک رسول آ گیا۔ وہ کیسا رسول ہے؟ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تم ہی میں ہے، ہم ہی میں رہ جانے والا رسول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر فرمایا کیسا رسول ہے؟ جو نبی بھی ہے۔ کیسا رسول ہے؟ جو نبی بھی ہے۔ اور کیسا نبی ہے وہ؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہے۔ نبی ہم ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہیں۔ میں نے عالم خیال میں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے احمد مختار، اے رسول ہاشمی، اے ہاشمی گھرانے کے اجالے،
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ میری جان سے زیادہ مجھ سے قریب ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ میری جان سے زیادہ مجھ سے قریب ہو گئے اور میں آپ سے قریب نہیں ہوا، آپ مجھ سے قریب ہوئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ سے کتنا بڑا کرم ہے، مومن نبی سے قریب ہوا نہیں کہا، مومن نبی سے قریب ہوتا، یہ مجال ہے مومن کی، یہ کرم ہے نبی کا کہ مومن سے قریب ہو گئے۔ سبحان اللہ بات سمجھ میں آئے؟ مرید تو اپنی جگہ رہے گا، پیر کے آگے بھی نہیں جائے گا، کیونکہ میں کہاں وہ کہاں۔ سبحان اللہ پیر کی محبت کہتی ہے کہ جا اسے لپٹ جا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں غور نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں غور نہیں کرتے، اس لیے خدا کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہوتی تو اس میں مختلف اختلافات ہوتے، متعدد اختلافات ہوتے، جا وجہ اختلاف ہوتا، کانٹروورسی ہوتی، ڈسپیوٹ ہوتا۔ وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ جان سے زیادہ مجھ سے قریب کیوں ہے؟ نبی مولانا کی جان سے زیادہ ان سے قریب کیوں ہے؟ میں نے پوچھا سرکار وجہ کیا ہے؟ عالم خیال میں جواب عطا فرمایا کہ اس وجہ یہ ہے کہ میری محبت، میری محبت، مجھے زائد سے محبت جتنی ہے اتنا ہی اس سے قریب ہوں گا، محبت نہیں ہے السلام علیکم، اور زیادہ محبت ہے السلام علیکم، اور زیادہ محبت آ جائیے قریب آ جائیے، اور زیادہ محبت ارے گلے لگ جائیے گلے لگ جائیے، تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زیادہ محبت ہاتھ چوم لیے، اور زیادہ محبت قدم چوم لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس سے جتنی محبت مجھے زیادہ ہوگی اتنا اس سے قریب ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولانا سے بہت زیادہ محبت ہے لہذا چمٹ جاؤں گا ان سے، لپٹ جاؤں گا، ان سے جدا نہیں ہوں گا، محبت کا تقاضا کہ محب اپنے محبوب کو جتنا وہ چاہتا ہے، جتنا وہ ہو سکتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے۔ محب اپنے محبوب سے اپنی استطاعت بھر، اپنی بساط بھر، اپنی وسعت بھر قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جہاں اس کے بس کی بات نہیں ہوتی وہاں قریب نہیں ہو سکتا۔ وراثت اللہ شاہ صاحب عامری سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں ان کی روح کی گہرائیوں میں اتر جاؤں، سبحان اللہ، ان کے دل میں جا بسوں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ جاتا ہوں، قریب ہوتا ہوں، بس سینے سے سینہ ملتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ ہونٹوں سے ملتے ہیں، بس سبحان اللہ، اس سے آگے بڑھنا میرا کام نہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت تو کہتی ہے کہ نہیں، اس جسم میں اندر چلے جا، سبحان اللہ، روح میں اتر جا اس کے۔ سبحان اللہ، شکر جس طرح دودھ میں گھل جاتی ہے اس طرح اس کی ذات میں فنا ہو جا، اس کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، یہ کفنی ہٹا، یہ چھتری ہٹا، یہ جبہ ہٹانا ہٹا، دل میں اتر جا، دل بھی منزل آخر نہیں، روح میں اتر جا، روح بھی منزل آخر نہیں، حقیقت تو کچھ اور ہے، حقیقت سے قریب ہو جا، لپٹ جا حقیقت سے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب نبی کی شان کہ نبی کو اپنا امتی اتنا عزیز ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا عزیز ہے کہ نبی صرف سینے تک رہنا پسند نہیں کرتے،
سینے کے اندر ہی رہنا پسند نہیں کرتے، دل میں رہ جانا پسند نہیں کرتے، روح میں بس جانا پسند، روح کے آگے نکل کے آتے ہیں۔ اتنا قریب ہوئے بندگان خدا۔ انسان جسے کہتے ہیں، میرے خیال سے آپ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایسے نبی کو کہاں سمجھ بیٹھے کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ شمع پروانہ تو شمع تک پہنچ جاتا، تم کیسے پروانے ہو گئے؟ شمع وہاں ہے، تم یہاں ہو۔ پروانے سے بھی گئے گزرے۔ غزل گاتے ہو، نعت پڑھتے ہو کیا کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا تقید، حضور کی بشریت مقدسہ، حضور کا تعین ذاتی، حضور کی جسمانیت مطہرہ، حضور کا جسم پاک تم سے دور ہے، کوسوں دور ہے۔ اس کے انوار لوٹنے ہیں تو مدینے کو جانا پڑے گا۔ وہ انوار یہاں نہیں ملیں گے، گھر بیٹھے نہیں ملیں گے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں غم ہجر تو دے گا نہ جینے مجھے، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے۔ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے شعر کہا تھا، کیا شعر کہا تھا؟ کیوں ربائی ہے، کیوں حسن پہ حوروں کے میں زاہد للچاؤں، کیوں حسن پہ حوروں کے میں زاہد للچاؤں، اور دھوپ سے محشر کی بھلا کیوں گھبراؤں، کیوں حسن پہ حوروں کے میں زاہد للچاؤں، اور دھوپ سے محشر کی بھلا کیوں گھبراؤں۔ آنکھیں ہیں میری اور نبی کا دیدار، آنکھیں ہیں میری اور نبی کا دیدار، سر ہے میرا اور گنبد خضرا کی چھاؤں۔ میں نے کہا کہ دریا کو گوہر خیس کو لیلا دے دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں دریا کو گوہر خیس کو لیلا دے دے، بنجر کو گھٹا تور کو موسیٰ دے دے۔ دریا کو گوہر خیس کو لیلا دے دے، بنجر کو گھٹا تور کو موسیٰ دے دے، جو تجھ سے جو مانگے وہ عطا کر یا رب، جو تجھ سے جو مانگے وہ عطا کر یا رب۔ آنکھوں کو میری گنبد خضرا دے دے، گنبد خضرا کے وکیل کچھ تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہم بھی ہیں تیری راہ گزر میں۔ اے گنبد خضرا کے مکین کچھ تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہم بھی ہیں تیری راہ گزر میں۔ راہ گزر میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں گنبد خضرا کے مکین ادھر بھی نظر کرو، اور گنبد خضرا کے مکین کی راہ گزر میں بیٹھے ہیں یہ بھی صحیح ہے، اور گنبد خضرا کے مکین ہماری جان کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ اور بندگان خدا عرض کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے کیا عرض کر رہا تھا؟ تو مدینہ جانا پڑے گا، سمجھ میں آ گئی؟ مدینہ جانے کا جس دم ارادہ میں نے کیا، بات سمجھ میں آئی؟ تو ہنستے کھیلتے قافلے کے ساتھ چلا، چبھے تھے پاؤں میں کانٹے تو تھک کے بیٹھا تھا، پاس آ کر میرے سالار قافلہ نے کہا اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا تقید جسے کہتے ہیں، حضور کا تعین ذاتی جسے کہتے ہیں، جسے بشریت مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے جسمانیت مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے جسم پاک نبی کہتے ہیں، وہ تو ہمارے سے دور ہے، وہاں ہمیں جانا پڑے گا۔ وہ بلائیں گے تو ضرور جائیں گے، وہ بلائیں گے تو ضرور جائیں گے۔ کوئی چیز ہمارے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی، نہ غربت پاؤں کی زنجیر بن سکتی ہے، نہ ہمارے گناہ ہماری پاؤں کی زنجیر بن سکتے ہیں۔ وہ بلائیں گے تو ضرور جائیں گے، اور وہ نہ بلائیں گے تو کون جا سکتا ہے؟ اس کی مجال ہے کہ جانے کا ارادہ بھی کرے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حضور کا جسم پاک ہم سے جدا ہے، ہم سے دور ہے، اگر کرم کرے
وہ جس میں پاک کرم کرے تو آن کی آن میں مجھ تک پہنچ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ پوری کائنات میں گشت کر جائے 1 سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں، یہ طاقت ہے جسم مصطفیٰ کی، اس زندہ و توانا جسم میں اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بندگان خدا، مدینہ جسم کے اعتبار سے حضور جدا ہیں، نور کے اعتبار سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں قریب ہے نبی؟ اس لیے کہ نبی ایمان والوں کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والوں کی، بہت غور سے سننا، میرے خیال سے مضمون گاڑا ہو گیا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نبی ہماری جان سے زیادہ ہم سے قریب ہیں۔ کس سے قریب ہیں؟ ہم سے قریب ہیں، ہم ایمان والوں سے۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والے الگ ہیں، ایمان والوں کی جانیں الگ ہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھو کہ کار ہے، یہ جسم کار ہے۔ عبدالحسیب صاحب، جسم کیا ہے؟ آپ کی سینٹرو کار ہے، اور دل جو ہے کیا ہے؟ دل گھوڑا ہے، گھوڑا۔ جسم کیا ہے؟ کار ہے، یا یوں سمجھیے جسم گاڑی ہے، دل گھوڑا ہے۔ جسم گاڑی ہے اور روح گاڑی بان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ اب اندر عبدالحسیب عامری بیٹھا ہے، یہ خوبصورت سا 5.5 انچ والا لڑکا اندر بیٹھا ہے، اتنا بڑا گھوڑا، اتنی بڑی گاڑی، یہ گاڑی بان، یہ سب بڑی بڑی چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ اندر والا چھوٹا دبلا پتلا سا، یہ گاڑی اس کے لیے، یہ گاڑی کے لیے نہیں، گھوڑا اس کے لیے، یہ گھوڑے کے لیے نہیں، گاڑی بان اس کے لیے، یہ گاڑی بان کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اندر جو بیٹھا ہے وہ ہے مسافر، اسے پہچاننا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ عبدالحسیب عامری بنگلوری کہاں ہے، تو وہ بتاتا ہے اپنے جسم کو، ارے یہ تو گاڑی ہے تیری۔ کہتا میرا دل میں، ارے یہ تو گھوڑا ہے تیرا، سفر کرنا ہے تجھے خدا تک کا، اس لیے یہ گاڑی، یہ گھوڑا، یہ گاڑی بان خدا نے دیا ہے۔ تو کہاں ہے؟ جسم کو بتایا، میں نے کہا یہ تو گاڑی ہے۔ تو کہاں ہے؟ پھر پوچھا، کہا کہ میرا دل، کہا یہ تو گھوڑا ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو کہاں ہے؟ کہا میری روح، وہ تو گاڑی بان ہے، گاڑی کو ہانکنے والا۔ تو کہاں ہے؟ کہا یہ مجھے کیا معلوم اسے اس کی خبر نہیں، اگر اس کی خبر ہو جاتی تو نبی کی خبر ہو جاتی، خدا کی خبر ہو جاتی۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا، اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ عرفان رب مستلزم عرفان نفس ہے، یعنی آپ کو رب کا عرفان اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ آپ کو اپنے نفس کا، یعنی اپنے آپ کا عرفان حاصل ہوگا، یعنی کہ آپ اپنے رب کو اسی وقت پہچانیے گا جبکہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے گا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تنگ، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تنگ، معلوم یہ ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، معلوم یہ ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، میں خود بہت دور تھا، میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں اپنی نہ کی تلاش بڑی چون کیے ہوئی، اپنی نہ کی تلاش
بڑی چوک یہ ہوئی برسوں رہے خراب تلاش خدا میں موج حوادث کا تھپیڑا نہ رہا کشتی وہ ہوئی غرق میر انیس کشتی وہ ہوئی غرق وہ بیڑا نہ رہا وہ موج حوادث کا تھپیڑا نہ رہا کشتی وہ ہوئی غرق وہ بیڑا نہ رہا سارے جھگڑے تھے زندگانی تک انیس جب ہم نہ رہے تو کچھ بکھیڑا نبی فرماتے ہیں تمہاری تکلیف ہم پر گراں گزرتی ہے تو ہم جب تک رہیں گے تکلیفیں ہیں اور نبی پر وہ تکلیف گراں گزرتی ہے تو اب تکلیف کب تک ہے تم پر جب تک تم رہو گے تم ہی نہ رہو گے تو تکلیف کیا رہے گی اور جب تک تمہاری تکلیف نہیں تم تکلیف نہ اٹھاؤ گے تو نبی پر کچھ گرانی نہیں ہوگی تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں خود سے گزر جانا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے عزیز علیہ ما عنتم غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں ایک حدیث نقل ہے حضور فرماتے ہیں کہ لا یشاک احدکم بشوکۃ الا واجد علمها تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھتا مگر میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں تو اب ہم رہیں گے تو ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھے گا تکلیف ہم محسوس کریں گے تو نبی پر تکلیف ہوگی لہذا اب کیا کرنا چاہیے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم نبی کو تمہاری زیادتی درکار ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر تعین میرا ہی تعین ہے ہر تعین فنا ہو جائے نبی میں اور نبی سمجھے کہ میں ہی باقی ہوں ہر تعین میں عزیز علیہ ما عنتم دیکھیے ارباب سلوک کے لیے کچھ باتیں عرض کر دی اب اس سے زیادہ کیا عرض کر سکتا ہوں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ایمان جو مانتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں مصطفیٰ ہیں ان پر تو ان کی خصوصی رحمتیں ہیں رحمتیں ہیں وہ یہ مانتے نہیں وہ اپنے میں ہیں اور میں ہوں سمجھ رہے ہیں اور ادھر سے تکلیف آ رہی ہے تو رو رہے ہیں ارے ادھر سے تیر آ رہا ہے ادھر سے تلوار چل رہی ہے پریشانیوں کے پریشانیاں ہیں اور جو عارف ہیں جو سمجھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نہ رہے تو کچھ بکھیڑا نہ رہا بندگان خدا اسی لیے اسی مقام پر پہنچ کے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا فرمایا مریدی لا تخف مریدی مت گھبرا مریدی اے مرید مت گھبرا تو نہیں میں ہوں سمجھ ہو جاؤ مت گھبرا کیوں فرما دیا یہاں کیوں فرمایا ارے یہاں چھوٹی چھوٹی فکریں ہیں چھوٹے چھوٹے دکھ ہیں معمولی سے درد ہیں یہی فرما رہے مت گھبرا خبر محشر اب جب کہ دیکھا نہیں میں نے غوث کو جب کہ دیکھا نہیں میں نے غوث کو سنا ہے ان کا قول لا تخف قول کو سنا ہے اس لیے بے نیاز ہوں جب وہ نظر آ جائیں گے اور مالک جنت کے داروغے مالک محشر کے داروغے لے جائیں گے جہنم کی طرف تو میں پکار کے کہہ دوں گا یا غوث لائق نہیں اعمال کچھ نہیں لیکن لا تخف پر بھروسہ تھا یہ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے یہ بھروسہ یہ اعتماد ٹوٹ رہا ہے سنبھالو کشتی کو سنبھالو عقیدت کی تمہارا ذمہ ہے سنبھالنا ڈگمگانا میرا کام سنبھالنا تمہارا کام اب تک سنبھالا ہے یہ عجیب ہوتا ہے کہ اب تو عقیدت ڈوب رہی ہے بچاؤ اب تک سنبھالا ہے عقیدت کو تمہاری سنبھالی ہوئی عقیدت برباد ہو رہی ہے اب لے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہو منظر تو کیا فرمائیں گے مرید ارے یہ کہنے کا ان کی نوبت ہی کہاں آئے گی کہنے کی نوبت ہی کہاں آئے گی اگر بھیجنا ہی تھا تو غوث کو کیوں دکھائیں گے تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے محبوب پیران پیر فرما رہے ہیں مریدی لا تخف اے میرے مرید گھبرا نہیں اللہ ربی اللہ میرا رب ہے
اللہ میرا رب ہے، وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فرمانے والے، فَالِاسْمُ عَلِي میرا نام بہت بلند ہے۔ تو بندگان خدا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ میں ہاتھ لینا کچھ آسان نہیں، لاج رکھنی پڑے گی میری ہر جگہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید نہ یہاں برباد ہو سکتا ہے نہ وہاں برباد۔ جناب غوث نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب غوث نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا، نہ یہاں خود سے جو چیز ہے ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، ہر بات تیری کیا رہی، دل ہی کو میرے